سناٹا ہو گیا. اس کی تو حالت خراب ہو گئی، بہت دیر تک تو اس کی ہارٹ بیٹ ہی آگے پیچھے ہو گئی. اب کیا وہ یہ لوگ تفریح کرتے، آپس میں ایسے لڑائی ہو گئی کہ یہ بھی کوئی بات بھی ہے، تم مطلب فائر کر دیتے ہو. واپس آ گئے، لیکن وہ جس کے کان کے قریب سے گزری نا، اس کے اندر انتقام کی آگ جو تھی نا وہ جل رہی تھی. بولا نہیں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے جو میرے ساتھ کیا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. میری جان چاہتے جاتے رہ گئی، میں مرتے مرتے رہ گیا. یوں کہ کان کے قریب کو فائر کر دیتا ہے، لگ جاتی تو. اب اس کے اندر 1 دن 2 دن 3 دن، اچھا وہ ان کے دوسرے دوست ہیں، وہ یہ تو بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اس کے اندر انتقام کی جو آگ تھی نا وہ جل ہی رہی تھی. میں بدلہ لوں گا. ایک دن وہ بدرے کی اس میں آگ میں جلتا ہوا باہر نکلا کہ بعد آج میں نے اس کو فائر کر کے مار دینا ہے، جب تک میں اس کو مار نہیں دوں گا مجھے چین نہیں آئے گا. یہ ویسٹرن کنٹری کا کوئی واقعہ میں کبھی پڑھا تھا میں نے. تو اس نے گن لی، وہ گن لے کر چلا کہ آج میں اس کو مار دوں گا بدلہ لینے کے لیے. اب جیسے ہی وہ تھوڑا آگے نکل گیا تو اس کو یاد ہے چشمے تو گھر بھول گیا میں، اب نظر کیسے آئے گا. میں بولا نہیں، آج چشمہ ہوئے کہ نہیں ہوئے میں نے اپنا کام پورا کر دینا ہے. تو وہ جو آدمی تھا جس پر اس نے فائر کرنا تھا، وہ بچوں کی گاڑی جو اسکول کی وین وغیرہ ہوتی ہے نا وہ چلاتا تھا. تو وہ وہاں اسکول پہ جہاں بچے چھوڑنے آتا تھا وہ کہیں کونے میں کھڑا ہو گیا کہ یہ جیسے ہی آئے گا میں نے اس کو فائر کر دینا ہے. اس کے ٹائمنگ وغیرہ سے اس سے معلومات لے لی تھی. اب وہ گیا، اس نے گن اسٹیٹ کی کہ اب دیکھو گاڑی میں کب یہ آتی ہے اور گاڑی سے کبھی اترتا ہے. لیکن چشمہ تو تھا نہیں، دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا، مگر یہ نظر آ جاتا تھا کہ بندہ آیا چلا گیا یہ وہ. بولا کہ گزارا تو میں کر لوں گا. اب اس سے گن اسٹیٹ کر کے کونے میں کھڑا ہو کر نشانہ لے کر کھڑا ہو گیا. اور وہ گاڑی آئی تو بندہ اترا. جیسے بندہ اترا اس کی رینج میں آیا، اس نے فائر کر دیا. وہ تو گر گیا، مر گیا. وہاں مر گیا وہ آدمی جس پر فائر کیا تھا، وہ آدمی مر گیا. اب اس کو ٹھنڈ ہو گئی، بولا میں نے بدلہ لے لیا. وہ یہ سیدھا تھانے چلا گیا، سیدھا تھانے گیا کہ میں نے فلاں کو مار دیا ہے اور میرے کو جو بھی سزا دینی ہے دے دو، میرا انتقام پورا ہو گیا. پولیس والوں نے پکڑ کو اندر ڈال دیا. اتنے میں اس کا ایک دوست آیا اس کی ضمانت کرنے کے لیے. اس کو پتہ چلا ہوگا کہ اس کا دوست اندر ہو گیا ہے. تو جیسے ہی وہ ضمانت کرنے کے لیے آیا تو دیکھا تو وہی آدمی تھا جس پر اس نے فائر کیا تھا. بولا تو ادھر کیسا آ گیا؟ بولا تجھے پتہ چلا کہ تو نے کسی کو مار دیا تو میں آیا ہوں کہ چلو تیری ضمانت کر کے کیس لڑیں گے تیرا. بولا تو کیسے آیا؟ بولا کیسے کیا آیا؟ بولا تو پھر وین میں کون تھا؟ بولا پاگل آدمی کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو میں نے کسی کو کہا تھا یا بچوں کو چھوڑ دو، تو وہ اس کو چھوڑنے کے لیے گیا تھا. میں تھوڑی گیا تھا آج. تو کیا کر دیا؟ بولا تجھے تو گولی ماری تھی میں نے. بولا مجھے کیوں گولی ماری تھی؟ بولا جو میرے سے حرکت کی تھی مجھے تجھ سے بدلہ لینا تھا. اور بدلہ لینے والے میں تو زندہ ہوں، اب تو اندر چلا گیا کسی کے قتل کے کیس میں. اب وہ افسوس کر رہا تھا کہ جس کو مارنا تھا وہ تو زندہ ہو گیا، وہ زندہ رہ گیا، اس کو تو گولی لگی نہیں، وہ تو تھا ہی نہیں. اور وہ انتقام لینے کے چکر میں کسی اور کو قتل کیا اور اب اندر چلا گیا. اب قتل کے جرم میں اس کے ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا. انتقام انسان کو بہت ساری غلطیاں کرواتا ہے. بدلہ لینا ہے، بدلہ لوں گا. ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں منتقم المزاج، وہ اندر رکھتے ہیں نا. آپ کے سامنے نارمل ہو جائیں گے، آپ کے سامنے بالکل نارمل ہو جائیں گے، مگر ان کے اندر ایک انتقام کی جو آگ ہے نا وہ جلی رہی ہوتی ہے. کہیں باتوں میں بدلہ لے لیں گے تو کہیں آپ کی عزت کو پانی کر کے مطلب عزت خراب کر کے آپ کا بدلہ لے لیں گے، اور کہیں کچھ نہ کچھ کر کے یہ ان کو تسکین لینی ہوتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے اجاز کے ساتھ کیا. امیر سنت کئی دفعہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جیلوں کے اندر جو مجرم ہوتے ہیں نا، اگر ان سے جا کر ان کا انٹرویو کریں، ان میں بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو غصے کی وجہ سے اندر ہوتی ہے.
ان کو غصہ قابو کرنے ہی نہیں آتا، وہ بدلہ لیتے ہیں، وہ بیجا جذباتی ہوتے ہیں۔ ایک مزاج کے اندر ٹھہراؤ اور درگزر اور معافی کا جو ایک کیفیت جو بندے کی بننی چاہیے بنتی نہیں ہے۔ معاف کرو، رحم کرو تو برحم کیا جائے گا، اور معاف کرنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے، مگر ہمارے اندر معاف کرنے کا بھی جذبہ نہیں ہے۔ انتقام کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آ کر ہم سے معافی بھی مانگتا ہے نا کہ یار میرے سے اس دن بھول ہو کے معاف کر دو، بھول ہوئی کیسے ہے کہ میں اس کا گواہ ہوں، ایک اسلامی بھائی نے کسی بات پر معافی مانگی، نہ یوں سمجھو کہ اس کے نزدیک میری غلطی، اس کے نزدیک اس کی غلطی نہیں تھی، مگر وہ اسے معافی مانگ رہا، بولتے نہیں تم نے یہ کیا کیسے، تم نہیں کر سکتے، تم کو نہیں کرنا جا رہے، بھائی معاف کر دو، کیوں معاف کرو، تم نے کیوں کیا؟ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اگر معافی لے کر جائے بھی تب بھی معاف نہیں کرتے، درگزر کا نام ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگیاں خود ہی بے چین ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں لے لیتے ہیں، خاندانوں کے خاندان میں ان کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اچھا جب یہ خاندان میں جائیں تو ان کی بنتی بھی کسی سے نہیں ہے، سب میں یہ لڑائیاں کریں گے اور سمجھیں کہ میں صحیح ہوں۔ ایک ان کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں خود سے تھوڑی کو لڑتا ہوں، مجھے خود سے تھوڑی کو غصہ آ جاتا ہے، کرتے ہی ایسی حرکتیں، یعنی سارے کے سارے 10-12 لوگ غلط، یہ آپ جناب درست ہیں، میں صحیح بولتا ہوں، میں حق بولتا ہوں، میری کالی زبان ہے، ایک سے لو میری کالی زبان ہے، بھائی تو دھو لینا کالی زبان، کیوں کالی زبان لے کے گھوم رہا ہے بھائی، کالی زبان کو سفید کر لے، توبہ سے، درگزر سے، میٹھے بول سے زبان کو کالی ہو جائے، کالی زبان سمجھ رہے، وہ جملے ہی اسے کالے بولتے ہیں، کڑوے جملے بولتے ہیں، چبھنے والی باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں چبھنے والے، آپ کو ہر بات، آپ کو جب بات کریں گے تو آپ کو چبھن ہوگی کہ یار یہ چبھتا ہے، جیسے نہیں پچھلے دنوں میں نے کہا تھا، ہاں بھائی یہاں بھائی والوں سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، ہاں بھائی ہمیں کیسے یاد کرو گے، ہاں بھائی ہمیں کیسے بلاؤ گے، ہاں بھائی ہم تھوڑی یاد آئیں گے، یہ ہاں بھائی والا جب گلے پڑتا ہے نا، یقین مانے آگے پیچھے ہونے کا دل کرتا ہے کہ بھائی دعا میں یاد کیوں نہیں کیا، دعوت میں کیوں بھول گیا، ارے بھائی بعض اوقات قریب کا قریب آدمی بھی دعوت میں بھول جاتا ہے آدمی یار، اس میں بہت گلے پڑ جائیں گے، مارکیٹ جاؤ، ہاں بھائی بیٹی کی شادی ہو گئی، خوشیاں منا لی، ہم یاد نہیں آئے، اب اس کو کیا بولے تو یاد آیا تھا، تجھے بلانا ہی نہیں تھا، ہمیں پروگرام خراب کر رہے ہیں آپ کو بلا کر، بھیا آپ آتے ہو تو یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا، ایسا کیوں کر دیا، ویسا کیوں کر دیا۔ ایک آدمی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کتابوں میں لکھا تھا، کسی کے گھر گیا، جا کر بیٹھا صوفے پر، بیٹھ کے یار صوفہ تھوڑا آپ کو لگتا نہیں ہے اس کو بدلنا چاہیے آپ کو، جی اور سنائیے کیسے آنا ہوا، اب ملنے آئے گیا تھا، پنکھا ہوا کم دے رہا ہے آواز زیادہ دے رہا ہے، جی بڑا عرصہ ہوا کلر تبدیل نہیں کرایا آپ نے، جی اب اس کا کام یہی ہے، یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں صحیح نہیں، وہ کیوں صحیح نہیں۔ اب ایسا آدمی جب گھر سے واپس جائے، بولے کہ کبھی موقع ملا تو آؤں گا، تو کیا میزبان کا دل کرے گا یہ دوبارہ آوے؟ بولا اللہ کرے تیرے کو موقع نہ ملے دوبارہ آنے کا۔ کوئی یہ اخلاقیات نہیں ہے، کردار نہیں ہے، کسی گھر پہ جانے کا طریقہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے، لوگ میٹھے بول والوں کو پسند کرتے ہیں، اچھے بول والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک میٹھے بول والا بنا دے، اور غصے پر قابو پانے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، بیجا جذباتیت سے اللہ پاک ہم کو بچا کر رکھے، آمین، بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا تو افطار نہیں کر سکیں گے مسجد میں. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہ کی جائے بلکہ ثواب کے لیے کی جائے. تو ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیں اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے 12 بار درود شریف پڑھ لیجئے. اس کے بعد آپ بھلے افطار کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ جہنم سے 500 برس کی مسافت یعنی فاصلے کے برابر دور کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1446 ہجری کے رمضان کریم کی آج 25ویں روزے کی عصر پڑھ کر عاشقان رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہیں اور براہ راست مدنی چینل پر بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام اورنگزیب اتاری ہے. میں صادقآباد سے آیا ہوں. بعض اوقات دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، حالانکہ کیمرہ نہیں لگا ہوتا. شرعی طور پہ ایسا جملہ لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں. واقعی اگر سی سی ٹی وی نہیں لگا، کیمرہ نہیں لگا تو یہ تو جھوٹی ہوا، جھوٹ اور دھوکہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ رات کو پریاں بچوں کے پاس آتی ہیں، کیا وہ اصل میں ہوتی ہیں؟ پریاں آتی ہیں، بچہ جب خود بخود ہنستا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بچے سے پریاں کھیل رہی ہیں. اب عوامی باتیں ہیں، کوئی اس میں کتابوں وغیرہ میں تو پڑھا نہیں ایسا، نہ علماء سے سنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام مبشر حسین ہے. میں ضلع علیہ پنجاب سے آیا ہوں ایک ماہ اعتکاف کے لیے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانے میں خوف محسوس کرتے ہیں، تو کوئی ایسا آسان طریقہ بتا دیں کہ روزے کی حالت میں غسل ہو جائے اور ناک میں پانی چڑھانے میں خوف محسوس نہ ہو. میرا نام محمد ذیشان اتاری ہے اور میں کراچی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حالت روزہ میں غسل کے دوران ناک پہ پانی چڑھانے سے اکثر افراد کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا روزہ ٹوٹ نہ جائے. کیا کوئی ایسا آسان طریقہ ہے کہ جس سے روزہ بھی محفوظ رہے اور وضو غسل بھی مکمل ہو جائے؟ رہنمائی فرما دے، جزاک اللہ خیرہ. ناک میں پانی زور سے سونگھیں گے نا، زور سے تو دماغ میں چڑھ سکتا ہے. اگر دماغ میں چڑھ گیا روزہ یاد ہے تو روزہ ٹوٹے گا. ورنہ اگر نارمل حالات میں احتیاط سے ناک میں پانی چڑھائیں گے تو دماغ میں نہیں جائے گا.
تو اب یہ کہ دماغ میں آ گیا یا حلق میں اتر گیا تب بھی روزہ ٹوٹتا ہے جبکہ روزہ یاد ہو. تو اگر یہ ہڈی تک پانی چڑھانا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ احتیاط سے چڑھانا تو ہوگا کیونکہ فرض ہے غسل میں نرم ہڈی تک پانی چڑھ جائے. وضو میں سنت موقدہ یہ دونوں کام کرنے احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ڈرنا نہیں اور سوری ڈرنا تو ہے کہ کہیں اوپر نہ چڑھ جائے گا حلق میں نہ اتر جائے. یعنی بے باک نہیں ہونا غیر محتاط نہیں ہونا احتیاط کے ساتھ ورنہ تو یہ ہر صورت میں چڑھنا ہی ہے اس کو دماغ میں تو پھر مسئلہ یہ بیان نہ ہوتا نا کہ ناک میں پانی چڑھانا منع کر دیا جاتا کہ مت کرو. تو منع نہیں ہے بلکہ وہی فرض اور سنت باقی ہے. اس کا مطلب یہ ممکن ہے کہ درست بھی ترکیب بن سکتی ہے تو درست ترکیب کوشش کر کے بنائیے. اب میں اور آسان ذریعہ کیا ہوتا ہوں آہستہ آہستہ اس کو سونگیں آہستہ سونگیں زور سے سونگیں گے تو چڑھنے کا امکان بڑھ جائے گا. ڈرتے سے مراد مطلب یہ کہ اب خوف تو رکھنا ہے نا یار غیر محتاط ہو جائے گا تو چڑھ جائے گا. اچھا اس وقت ڈرنے کی کیفیت نہ ہو اچھا ڈرنے کی کیفیت ہو. اچھا جس کو نفسیاتی مرض ہو وہ بھی اپنے مرض کو باقی رکھے. جو وسوسوں کا شکار ہو تو وسوسوں کو بھی پالتا رہے ناک میں پانی بھی چڑھاتا رہے. تو شیطان بھی تو رکاوٹ بنتا ہے نا وسوسے ڈالتا ہے. نفسیاتی مریض تو ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ اللہ ان دونوں مصیبتوں سے ہم کو بچائے. تو نارمل مطلب یہ خوف خدا ہو کہ میرا روزہ کہیں نہ ٹوٹ جائے تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ خوف تو باقی رہنا چاہیے. بیجا خوف نفسیاتی یا وسوسوں والا اس سے کنارہ کشی کر کے آپ ناک میں پانی چڑھائیں. اللہ کرے گا تو خیر ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا جب بندہ بیمار ہو جائے تو چارپائی پر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جزاک اللہ. اب کسی بیماری جیسی بیماری ویسا حکم. اب چارپائی ہو یا پلنگ ہو اشارے سے کہ ایسا مریض ہے کہ جو بیٹھ کر بھی اشارے سے نہیں پڑھ سکتا اس کو لیٹ کر پڑھنے کی اجازت تو ہوتی ہے لیکن اب وہ مریض بھی ایسا ہو نا اب ویسے ہی معمولی بخار آ گیا نزلہ ہو گیا زکام ہو گیا یا سر میں درد ہو گیا تو لیٹ کر نہیں پڑھیں گے. نفل کے مسائل الگ ہیں اور فرائض کے مسائل الگ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اگر گھر میں کوئی بچہ پہلا روزہ رکھے یا کوئی اعتکاف میں بیٹھے اور ہم اس کے لیے گفٹ لینے جائیں اور دکان والے کو اس طرح بولے کہ بچے کا پہلا روزہ ہے یا بچے کا اعتکاف ہے تو آپ پیسے کم کر دیں تو کیا اس طرح سے پیسے کم کروائے جا سکتے ہیں؟ اور میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف والا وہ تحفہ لے سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. میرے بچے کا روزہ ہے اس سے دام کم لینا وہ دام کم نہیں لے گا. یعنی حالات ایسے ہیں کہ یہ بتاتے ہیں لوگ کہ جسے اس کو دکاندار کو بولو کہ نیاز کا ہے ذرا احتیاط سے اور اچھی چیز دینا تو وہ رف چیز دے گا اور بھاؤ زیادہ لے گا. اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ نیاز تو کرے گا یہ اور وہ چندے کے پیسے ہوں گے اس کے پاس تو اس کو زیادہ یا مسجد کے لیے چاہیے تو وہ سمجھ جائے گا مسجد کا چندہ یہ دے گا پلے سے دے گا نہیں تو اس کو کاٹو. یہ سنا ہے مطلب اس لیے بولنا بھی نہیں چاہیے کہ مسجد کے لیے یا نیاز کے لیے. ایک صورت یہ اور دوسرا یہ کہ بچے کے لیے کہ بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے تو اس لیے اس کو گفٹ دینی ہے یا اعتکاف میں بیٹھا اس لیے گفٹ دینی ہے. ضرور نہیں کہ اگلا وہ بیچنے والا تو آپ کو اٹھا کے مفت دے دے. وہ ہاں تو بولے اچھا ماشاء اللہ بچے کو بولنا میرے لیے دعا کرے یہ لے جاؤ دوسروں کے لیے یہ دام تھا آپ کے لیے. اور جب آگے بڑھ کے اسے لے کے پوچھیں گے دوسرا تو شاید اس سے دکاندار سے کم دام آپ کو بتائے. یہ ہو سکتا ہے مروت پہ آپ کو کاٹ لے کہ یہ گاہک پھنس جائے گا میرے پاس. تو ایسے ایسے پینترے بدل کر یہ لوگ وار کرتے ہیں بیچنے والے کے خدا کی پناہ. اس لیے بتانا مفید نہیں ہے. پھر یہ کہ اگر وہ آپ کا بچہ ہے تو اب یہ حب جا سے بچنا بہت مشکل ہے. حب جا تو سمجھو آگے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے. آپ روزے کی ترکیب کریں گے روزہ کشائی کی جو بھی اپنے بچے کا تذکرہ کریں گے میرا بیٹا اتنے روزے اتنے روزے. یہ مطلب
जैसे अब बच्चों के आते हैं ना, मैंने पहला रोज़ा रखा है, मैं 15 रोज़े रखे, तो ये हुब्बे जा और रिया और ये सब इसकी ट्रेनिंग समझो एक तरह से बच्चों की हो रही होती है, माजरत के साथ हम सब इसमें मुब्तला है। तो बचना बहुत मुश्किल है। इन्हें इबादत को छुपाना जो है ना, कई इबादतें ऐसी है कि जो सरेआम भी की जाती है, जैसे नमाज सरेआम पढ़ी जाती है, फ़र्ज नमाजें, लेकिन दीगर बेशुमार इबादतें ऐसी है कि जो छुपाई जा सकती हैं, लेकिन हम है कि डंके की चोट करते हैं। जैसे अवाम ने हमें उठाकर जन्नत में रखना है, जन्नत तो जजा सज़ा का मालिक तो अल्लाह पाक है, तो वो जाने, रब जाने, बंदा जाने, ऐसा है नहीं। तो यूं भी मतलब है कि अगली खरीदारी में बताने की हाजत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दूसरा सवाल भी था, एहतिकाफ वाले को गिफ्ट दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। एहतिकाफ में भी गिफ्ट दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, जबकि वो गिफ्ट जायज़ हो। बापा जान, आपसे ये सवाल है, अगर रोज़े में अगर थूक जमा करके पी लें तो रोज़ा टूट जाएगा? मुंह में थूक जमा करके पी लेंगे तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन ये नापसंदीदा अमल है, यानी कि मकरूह अमल है, तो इससे बचना चाहिए। और दूसरों को गिन भी आएगी, इससे पता चलेगा, तो अच्छा काम नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद जावेद रजा तारी फरुखाबाद से अर्ज गुजार हूँ। मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि क्या नमाज में अगर मक्खी या मच्छर ऊपर बैठ जाए तो उसको फूंक के साथ उड़ा सकते हैं? जी हाँ, उड़ा सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आसिफ अर्ज कर रहा हूँ, कलाम आला हज़रत में एक शेर है बापा, माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। इसकी भी वजाहत फरमा दे, दुआए मग़फ़िरत भी फरमा दे, बेहिसाब बख्शा जा। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम बिग़ैरि हिसाब। ये माह मदीना यानी कि मदीने का चांद लफ्ज़ी माना, और यहाँ मुराद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी मुझ पर डाल दें, मेरे दिल को रोशन कर दें, चमका दें, वरना ये दुनिया का जो चांद है, आसमान का चांद, समझे, तो ये इसकी चांदनी जो है, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। ये तो निकलता है, छुपता है, रात को नज़र आएगा तो कुछ मखसूस हिस्से के लिए नज़र आएगा तो फिर छुप जाएगा। तो ये चांदनी नहीं, बल्कि ये रोशनी नहीं चाहिए मुझे। या रसूलल्लाह, आपके नूर की रोशनी हो, आपके करम की रोशनी हो, आपकी तजल्ली पड़ेगी मेरे दिल पर तो दिल मेरा रोशन होगा। मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि वो तीरा दिल को जलवाए माहे अरब दरकार है, 14वीं के चांद तेरी चांदनी अच्छी रही। यानी कि तीरा दिल मन, तीरा माने अंधेरा, अंधेरे दिल को जलवाए माहे अरब दरकार है। यानी यहाँ माहे अरब से मुराद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अरब के चांद है सरकार, तो इनका जलवा चाहिए मेरे अंधेरे दिल को। ए 14वीं के चांद तेरी चांदनी नहीं चाहिए मुझे। ये ऐसी नहीं है जो मतलब अंदर ठहर जाए, लेकिन सरकार के नूर का जो जलवा होगा तो वो अंदर ठहर जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ सवालात हमें मिले हैं। अब्दुल क़य्यूम साहब पूछना चाहते हैं, क्या इत्तिकाफ़ में फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा हो जाने से क्या इत्तिकाफ़ टूट जाता है? नहीं टूटता। सैयद मोहम्मद हम्द नाम है इनका, अगर जेब में ब्लड यानी खून की शीशी रह गई और नमाज पढ़ ली तो क्या नमाज का क्या हुक्म होगा? अब खून कितना है? अमूमन तो ज़्यादा ही होता है खून, फिर भी इसके वज़न का है ना कि 1 दिरहम तो एक
قیاس ہے نا, لیکن ہم تو وزن بتائیں نا بھائی اتنا وزن ہے تو نہیں ہوگی نماز. بعض وقت خون بہت تھوڑا بھی لیا جاتا ہے, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کتنی دیر میں جمتا ہے وغیرہ, شاید ایسا بھی کچھ ہے. یہ ایک اور سوال اس طرح کا ہے کہ ایک بھائی میں کوئی غلط عادت ہے اور ہم اس بھائی کو سمجھا نہیں سکتے. اب دوسرا بھائی اس سے کوئی معاملہ کرنا چاہے تو کیا اس دوسرے کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یار اس میں یہ پرابلم ہے, لہذا آپ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں؟ تو کیا اس کی یہ غلط عادت کا اس پر اظہار کرنا, کیا یہ جائز ہوگا, غیبت ہوگی یا کیا ہوگا؟ ہے تو یہ غیبت, لیکن یہ غیبت کی جائز صورت ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو, دوسرے مسلمان کو اس نقصان سے بچانے کے لیے اس کو بتایا. جیسے حدیث پاک میں فاجر کو مشہور کرو اور اس کا ذکر اس بات کے ساتھ کرو جو اس میں ہے, اس برائی کے ساتھ کرو جو اس میں ہے. یہ حدیث کا مضمون ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہے کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچتا, مثلا چیٹر ہے کوئی اور وہ کسی سے ادھار کے نام پر پیسے مانگ رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ ادھار لے کر کھا جاتا ہے, تو اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی اس کے حصے سے کیسے یہ 99 کو کھا چکا ہے, اب سینچری تم سے پوری کرے گا, دیکھو بچ کے رہنا, میں بتا دیتا ہوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ سمجھا سکتا ہے, تو یہ اللہ کے لیے کرے گا تو ثواب ملے گا, یعنی یہ غیبت ثواب دلائے گی, ہے نا. غیبت کی بھی قسمیں ہیں نا. اچھا, اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں کسی کے بارے میں کہ یہ چیٹر ہے یا اس میں یہ خرابی ہے, ہمارا تجربہ نہیں ہوتا, اس کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہم کہیں گے یار بھائی سنا ہے میں نے بھائی یہ پیسے کھا جاتا ہے؟ اب یہ سنا ہے کہ نام پر اس کو روکا جا سکتا ہے یا اس کو اس کا اپنا تجربہ ہونا ضروری ہے؟ بعض اوقات مارکیٹ میں کسی کی رومر بھی چلا دی جاتی ہے, تو اب ایسے میں کیونکہ یہ جب 10 لوگوں میں بات پھیلا دی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں یار کچھ تو ہوگا یار, اتنی بات ہو رہی ہے, لیکن وہ باقاعدہ اس کے خلاف ایک کمپین چلتی ہے, تو وہ سن کر کسی کی رہنمائی کرے یا اس کا اپنا بھی اس معاملے میں کوئی ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے؟ نہیں, ایسی مطلب معلومات یقینی ہونی چاہیے. کسی مسلمان کو ڈیگریڈ کرنا یہ آسان کام تو نہیں ہے. جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا کہ کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے کعبے, مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے. یوں مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے یقینی معلومات ہو, تو یہ سمجھ میں یہی آتا ہے کہ یقینی معلومات ہونی چاہیے, قیاسی نہیں, افواہ والی نہیں, ورنہ لوگ خالی بندہ کیا پوری کمپنیاں ڈیمیج کر دیتے ہیں کمپین چلا کر پورے ملک کو. یہ جب یہ بعض اوقات کسی ملک کو گرانا ہوتا ہے تو یہ مطلب مطالعہ جو ہے کہ صحافی کمپین چلائیں گے, اچھا, اور اس طرح وہ ان کے خلاف آرٹیکل ملک کے خلاف لکھیں گے یا ملک کے کسی ادارے کے خلاف لکھیں گے, ایسا کہ لوگ بدزن ہو جائیں اور بغاوت ہو جائے اور ملک جو ٹوٹ پھوٹ جائے. یہ مطلب یہ کمپین چلتی ہیں, تو ایسے کمپین کا کبھی بھی جبکہ وہ ناجائز ہے تو اپنے کو یقین نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی یقین نہیں کرنا, اخباری خبروں پر یا اس طرح کی خبریں جو ہوتی ہیں نا وہ یقین نہیں کرنا چاہیے بالکل, یعنی کہ بہت مطلب گپ گولے اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ میں جنرل بات کرتا ہوں, کسی مخصوص صحافی کا مخصوص اخبار کا نہیں کہہ رہا, یہ جنرل بات ہے, دنیا دیکھی والی ہے, میری باتوں کو سب سمجھتے ہوں گے, یہ خود بھی سمجھتے ہوں گے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی کرتا ہے وہ آخرت کا مجرم ہے. اب میرے خلاف کچھ بھلے آرٹیکل لکھ دیں, اللہ مالک ہے, یہ ہو سکتا ہے, اور کیا کریں گے آخرت میں پھر یہ ہوں گے اور ان کا رب ان سے حساب لے گا. ایک بات کرتا ہوں, سب کو خدا سے ڈرنا چاہیے. کسی کے خلاف لکھنا, اس کو پیسے دے دیے, کچھ منہ میں ڈال دی ہڈی, تو ظاہر رشوت ہی ہے یہ کہ اس کے خلاف لکھ دو, تو اس کے خلاف لکھ کر وہ ہو جائے گا مطلب کام اس کا. بعض مطلب یعنی کہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں بعض اس طرح کے ہوتے ہیں مطلب کہ جو مطلب یعنی کہ لوگوں کا نام لے لے کر ان کو بیچاروں کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی بالکل یعنی کہ کہیں کا نہیں چھوڑ دو, اتنا برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیسے کھا جاتا ہے, یہ یوں کرتا ہے, یہ لوگوں کے قرضے دبا لیتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں, سود کا کام کرتا ہے. اور مطلب ہے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی اس طرح یہ باتیں ایسی کر کے ایک انسان کو, ایک مسلمان کو, عزت والے مسلمان کو
गिरा देते, लेकिन वह तो इज्जो मंतशा वो तो दिल्लो मंतशा, इज्जत भी अल्लाह देता है, जिल्लत भी अल्लाह देता है। तो इसमें किसी का एतमाद नहीं करना चाहिए जब तक यकीनी मालूम न हो। ये भी नहीं बोलना चाहिए, आला हज़रत ने इसका लिखा है कि हमने तो यूँ कहेंगे कि बड़े सिक्का, फ़र्ज सिक्का माने मोतमद, काबिल एतमाद और ऑथेंटिक पर्सन से हमने सुना है इसके बारे में, या फलां ने ये गुनाह किया, फलां ने जुर्म किया। तो आला हज़रत फरमाया कि उस सिक्का से भी पूछेंगे ना, जो काबिल एतमाद जिसको कहा गया उससे सुना है, उसको भी कहेंगे ना, तो वो भी कहेगा मैंने भी सुना है, तब तो बात तो लंगड़ी हो गई ना। तो जब तक यकीन न हो, कन्फर्म न हो, उस वक्त तक किसी की तरफ गुनाह मंसूब ना किया जाए। फतह रज़िया में इसका बयान है। आला हज़रत है। किसी मुसलमान, ये हदीस पाक है, अच्छा हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, किसी मुसलमान को किसी कबीरा गुनाह की तरफ बेतहकीक निस्बत करना, किसी मुसलमान को किसी कबीरा गुनाह की तरफ बेतहकीक मंसूब करना हराम है। हाँ, ये कहना जायज़ है कि इब्न मुलजिम, शकी खारजी, अशक़ल आखिरीन ने अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को शहीद किया कि ये बतवातुर साबित है। बतवातुर साबित, तवातुर ना कि जिसके लिए हर ज़माने में बहुत सारे मतलब है कि रावी मौजूद हों। तो इब्न मुलजिम इतना बदनाम शख्स है कि इसने, तो इसका तज़किरा कर सकते हैं कि इसने तो ये मौला अली को शहीद किया। तो ये मिसाल दिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद साकिब हैं, कहते हैं कि पिछले साल का सदक़ा फ़ितर अदा ना किया हो तो क्या इस साल इसकी क़ज़ा अदा की जा सकती है? इसकी मतलब यानी कोई वो नहीं है टाइम पीरियड के इतने दिन में कर दे वरना ये क़ज़ा हो जाएगा। ये क़ज़ा नहीं कहलाएगा, अदाई कहलाएगा। और इस साल इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। ईद उल फित्र के दिन ये वाजिब होता है सुबह सादिक के वक्त साहिब निसाब पर। अब कोई एडवांस में देना चाहे तो दे दे, जैसे रमज़ान में आमतौर पे लोग ईद उल फित्र दे देते हैं, तो हर्ज नहीं है, सही है। और अब अगर सुबह सादिक हो गई ना दिया तो अब देना वाजिब हो गया है, तो अब दे दे। अब फौरन देना वाजिब होगा या क्या, पढ़ना याद नहीं है। तो बहरहाल लेकर अब इसका वक्त जो है ना उम्र भर है, इसको अदा कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जो मस्जिद में इत्काफ बैठते हैं उनका क्या पर्दे से मुंह छुपाना जायज़ है? हाँ, ये बाद लोग ढाटा डालते हैं, निकाब डालते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है उसे। जायज़ इसलिए अगर है कि ये घर पे जाना पड़ता है या दूर इस्तिंजा खाने पर ज़रूरतन जा तो सकता है, मुतकिफ मस्जिद से बाहर है। अब इसलिए पर्दा के वहाँ ये राइज है कि इस तरह जो मुंह पे कपड़ा रखता है तो लोग समझ जाते हैं कि ये एहतिकाफ वाला है, तो इसको रोकें नहीं, न इससे बात करें, न इसको मतलब ये नहीं कि रास्ता क्लियर कर दे। तो इस सूरत में ज़ाहिर है कि यहाँ की नेकी पर मदद हासिल करना है अपने एहतिकाफ बचाने के लिए, तो ये जायज़ है। तो वैसे भी मुंह पर वैसे कपड़ा नमाज के अलावा रखना, इसकी मुमानत भी नहीं है। जैसे हम मतलब ज़रूरतन वो मास्क लगाते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है मास्क लगाने में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अरे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि अगर कोई औरत इत्काफ में बैठी हुई है, उनके लिए एक मखसूस कमरा है और उनका किसी दूसरे कमरे में जाना जायज़ है या नहीं जायज़? वो नहीं जा सकती दूसरे कमरे में, वो जाए अपनी जो मस्जिद बैत है ना, इससे बाहर निकलने के लिए या शरई हाजत या तबई हाजत हो तो वो जा सकती है।
بغیر اجازت شریعت کی اجازت کے بغیر مجبوری کے بغیر نہیں جا سکتے. مجبوری ایسی جس کو شریعت نے مجبوری تسلیم کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو میرا نام محمد صوبان ہے اور میں دارالمدینہ کا طالب علم ہوں. میں امیر اللہ سنت کی ولادت کے دن پر انہیں 26,000 درود شریف کا تحفہ پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ. پیروشی کے بارے میں سوال ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے دوران جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی کونیاں جو ہوتی ہیں ان کے ٹخنوں سے ٹچ ہو رہی ہوتی ہیں. وہ تو جماعت کے دوران کی بات ہوتی ہے، لیکن جب ایسے لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اکیلے بھی اگر کہیں نماز پڑھتے ہیں تو ان کو عادت پڑ گئی ہوتی ہے، تو اکیلے بھی ان کی کونیاں نماز کے دوران کونیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹخنوں سے ٹچ ہو رہی ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ارشاد فرمائیں گے آپ کہ ان کو ایسا کرنا کیسا ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا. کونیاں ٹخنوں سے یعنی تو گھٹنے کو ٹخنا تو نہیں بول رہی ہے. خیر وہ جو سجدہ پراپر جو طریقہ ہے اس کا یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ ہے تب تو یہ بازو جو ہے سجدے میں ایک صف میں اگر یہ ہے تو کروٹوں کے ساتھ یعنی پیٹ کی سائیڈوں کے ساتھ پسلیاں جو ہوتی ہیں تو یہاں یہ لگے ہوئے ہوں تاکہ دوسروں کو کونی سے تکلیف بھی ہوتی نا ورنہ. اور یہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں یہ چہرہ ہو، سر ہو اس کا، پیچھے بھی نہیں زیادہ آگے بھی نہیں، انگلیاں نارمل ہوں قبلے کی طرف، یوں فاصلے بھی زیادہ نہ ہوں، بس بیچ میں سما جائے اس طرح. میں اس میں کوئی تکلف نہیں، کھینچ کھانچ نہیں ہے کہ کھینچ کھانچ کر وہ جیسے کہ یوں ایک دم یوں نہیں ہے. جیسے تکبیر تحریم ابھی یہ نارمل قبلے کی طرف وہ نارمل ہے، کھینچوں گا تو یوں ہو جائیں گے. یہ نہیں کرنا ہے. تو اس طرح مطلب وہ نارمل رکھ کر تو اب اس میں اور اکیلے پڑتا ہے تو بازو کروٹ سے جدا رہیں گے سائیڈوں سے. تو اب اس میں اگر اس نے کونیاں ٹخنوں سے یا گھٹنوں سے لگا رکھی ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ وہ سنت جو انداز ہے اس کا سجدے کا یہ وہ نہ رہا. تو اب یوں کہ اس طرح سنت چھوٹی اس کی. اور اگر اللہ نہ کرے زمین پر بچھا دیں تو مکروہ. ہاں تو مکروہ تحریمی ہے نا. جی. کتے کی طرح کلائیاں بچھانا اس کو کہا گیا ہے کہ یہ کونیاں زمین سے لگا دی. یہ بازو ابھی نظر بھی نہیں آئے گا نا، اٹھائیں گے تو نظر آئیے. جیسے یوں سجدہ کیا کہ یہ میرے بازو زمین پر پورا بچھے ہوئے نا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے نماز میں، اونچے ہونے چاہیے. حالات امام وہ اب یہ تو ہو گیا مسئلہ. عید الفطر کا جو پوچھا تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس یعنی صدقہ فطر کے دینے کا وقت واسع ہے، بہت بڑا ہے، وسیع ہے. عید الفطر سے پہلے بھی دے سکتا ہے اور بعد بھی، مگر بعد کو تاخیر نہ چاہیے، بلکہ اولا یہ کہ نماز عید سے پہلے نکال دے. کہ حدیث میں صاحب نصاب کے روزے معلق رہتے ہیں جب تک یہ صدقہ ادا نہ کرے گا. فتح رضویہ جلد 10 صفحہ 253. تو بہتر یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے نکال دے اور تاخیر نہ چاہیے. واجب کا تذکرہ نہیں ہے کہ بچنا بہتر ہے. ہاں جتنا ہو سکے جلدی دے دے تاکہ وہ روزے جو معلق ہیں بیچ میں معلق میں لٹکا ہوا قبولیت اور ناقبولیت کے بیچ میں، تو صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ قبولیت کا درجہ پاتے ہیں. اگر اس کا جس پر واجب ہے صدقہ فطر، اس کا پچھلا فطرہ اگر ادا اس نے نہیں کیا تو جو اس بار کا جو فطرہ ادا کر رہا ہے اسی فطرے میں اپنا پچھلا فطرہ بھی ڈال دینا، ڈبل کر لے. اور کہ نہیں دیا تو بہتر یہ تھا کہ رمضان کا بھی انتظار نہ کرے. نہیں اگر پچھلا جیسے 340 تھا اور آج 270 ہے تو آج 270 تو نہیں دے گا نا، پچھلا 340 ہی دے گا نا. جس سال کا اس کا چھوٹا تھا تو اسی سال کے حساب سے وہ ادا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شہری کے وقت سونے کے بعد منہ سے پانی نکلتا ہے نا، تو اس سے کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے، کپڑوں پہ لگ جائے؟ یہ رال جو نکلتی ہے منہ سے یہ ناپاک نہیں ہوتی، پاک ہوتی ہے، چاہے کتنی ہی بدبودار ہو لیکن ناپاک نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ کیا ہی شان تھی کہ امام ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسے علوم عطا فرمائے تھے۔ صلو علی الحبیب۔ آواز کٹ رہی ہے آپ کی، آپ فرما دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اصحابک یا نور اللہ۔ دعا افطار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، بلا حساب جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، عذاب نار سے آزادیوں کا ہے اشارہ، مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا رب، مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا رب، کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے عطا
بچا یا رب، عذاب نار سے ہم سب کو تو بچا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، نہیں نام بدکار میں کوئی نیکی نہیں، نام بدکار میں کوئی نیکی، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور۔ اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب، اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب، اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے فضل و کرم سے ماہ رمضان کا آج 25واں روزہ عطا ہوا، اے اللہ پاک قبول کر لے۔ چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، یا اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ جہنم سے آزادی کا اشارہ بھی اب آدھا ختم ہوا، اے اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے، ہمیں جہنم سے آزادی دے دے۔ جنہیں جہنم سے آزاد کیا ان کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ پاک
जन्नत फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा। इलाहुल आलमीन नेकियों की मोहब्बत मिल जाए, गुनाहों से नफरत हो जाए। ऐ अल्लाह पाक गुनाहों के करीब भी हम ना फटकें, बस नेकियां करते रहें, सवाब वाले काम करते रहें, तुझे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने वाले काम कर सकें, करते रहें। ऐ अल्लाह पाक आज तक की खताएं जो भी हुई दरगुजर फरमा, मुआफ कर दे, मुआफ कर दे, मुआफ फजल करम से हो हर खता या रब। इलाहुल आलमीन न जाने कितने मरीज इस वक्त दुआओं में शरीक हुए होंगे। ऐ अल्लाह पाक इनकी झोलियों में सेहत की खैरात डाल दे, शिफा दे दे। ऐ अल्लाह पाक न जाने कितने बेरोजगार भी दुआ के लिए जमा हुए होंगे, इनके रोजी रोजगार में खैर बरकत दे दे, हलाल और आसान रोजी इनका मुकद्दर कर दे। इलाहुल आलमीन तंग दस्तियां दूर हों, मकरूजों के कर्जे उतर जाएं। ऐ अल्लाह पाक कर्ज खाहों को भी नरमी की सआदत दे। इलाहुल आलमीन सबको शरीयत के मुताबिक अमल की तौफीक दे। या अल्लाह पाक तकाज़ों में झूठ बहुत बोला जाता है, झूठ बोलने से ही बचा ले। सख्त ज़रूरत है, काम रुका हुआ है, तुम पैसे दोगे तो काम होगा, इस तरह के भी बाज़ बोल रहे हो जो बारहा झूठ होता है। अल्लाह पाक झूठ बोलने से बचा, गुनाहों से बचा, इलाहुल आलमीन वादा खिलाफी से बचा। ऐ अल्लाह पाक सोशल मीडिया के ज़रिए भी गुनाह बहुत किए जाते हैं, सोशल मीडिया के गुनाहों भरे क्लिप देखने से बचा, फजूल क्लिप देखने से बचा, अपना वक्त बर्बाद करने से बचा। ऐ अल्लाह पाक हमें सिर्फ काम का बंदा बना दे, नेक बना दे, वही काम करें जिसमें नेकियां मिलें, सवाब मिले, और जो ऐसा काम ना हो इससे बस हमारा दिल ही ना करे उसमें पढ़ने का। ऐ अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमा दे। हर मामले में हम बस गुनाहों की तरफ निकल जाते हैं, फजूलियात की तरफ निकल जाते हैं। ऐ अल्लाह पाक हमारा कोई मिनट, कोई सेकंड तेरी याद से खाली ना हो। ऐ काश ऐसे हो जाए, ऐ काश ऐसा जज्बा मिल जाए। ये सब तेरे करम से मुमकिन है मेरे मौला, तेरे करम से मुमकिन है। तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई लम्हा तेरे जिक्र के बगैर, तेरी याद के बगैर खाली ना जाता था। उसी का सदका हमें भी अता कर दे कि हम गुनाहों से बचने वाले बन जाएं, नेकियां करने वाले बन जाएं। इलाहुल आलमीन घरेलू नाचाकियां दूर हों। ऐ अल्लाह पाक घर अमन के गेबारे बने, जिनके रिश्तों में रुकावटें नेक रिश्ते मिले। इलाहुल आलमीन बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत बगैर ऑपरेशन के मिले, बेटियों के तलबगारों को बेटियां, बेटों के तलबगारों को बेटे मिले। इलाहुल आलमीन मजलूम कैदियों को रिहाई मिले। सब पर रहमत की नजर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इलाही जहन्नम से आजाद कर दे, मैं फिर दौस में दाखिला सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आशिकान रसूल मुतवज्जे हो, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज 26 रमज़ान शरीफ का आगाज़ हुआ है और 26 रमज़ान हमारा मिले सुन्नत का योम विलादत है। ये रोज़ाना हमारे लिए दुआएं करते हैं।
قبولیت دعا کا وقت ہے. آئیے آج ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم انی لکا سمت وعلیکا توکلت وعلی رزقک افطرت. یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک ہمارے امیر سنت کو صحت عطا فرما. یا اللہ پاک امیر سنت کو سلامتی عطا فرما. انہیں خوشیوں بھری راحتوں بھری طویل زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک ان کے خیر و برکت والے وجود میں اور خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ پاک ان کے علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما. یا اللہ کریم پیارے حبیب کا صدقہ جو یہ ہمیں اب تیری دعوت دیتے ہیں، تیرے دین کی دعوت دیتے ہیں، مولا کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، مولا کریم ہمیں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما. یا رب کریم ان کو خیر و عافیت والی طویل زندگی ان کا مقدر کر دے. ان پر، ان کے گھر بار پر، آل اولاد پر، سب پر رحمت کی نظر فرما. ان کی دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچا. ان کی دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچا. عروج و ترقی عطا فرما. حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شرور سے ان کی حفاظت فرما. یا رب کریم ہمیں ان کی غلامی و دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مریض یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما، جہنم سے آزادی دے دے. اے مولا ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، سارے بیمار شفا یاب ہو جائیں. یا اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی کے ذرائع مل جائیں. الہ العالمین سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے. تو بے حساب بخش کے ہیں، بے حساب بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. عاشقان رسول